منافقین کی نشانیاں کیا ہیں کہ قرآن مجید نے ان کی مذمت فرمائی، ان سے بچنے کا درس دیا، تو ہمیں پھر وہ لوگ بتا بھی دیے گئے کہ ان لوگوں میں یہ صفتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں، لہذا اگر کوئی نظر آئے تو ان سے بچ جانا۔ اگر ان سے بچ گئے سمجھنا تم مصطفیٰ کے بھی قریب ہو گئے ہو، مصطفیٰ کے خدا کے قریب بھی ہو چکے ہو۔ پہلی نشانی ان لوگوں کی جنہوں نے مسجد ضرار جا کے بنائی، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کھول کر بیان کیا۔ ارشاد فرماتا ہے منافقوں کی پہلی نشانی اور سب سے بڑی نشانی قرآن مجید نے جو بتائی، فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ قرآن فرماتا ہے منافقوں کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے، وہ مسلمانوں کو اور اللہ والوں کو معاذ اللہ ذلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ والوں کو کم تر سمجھتے ہیں، اللہ والوں کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے گئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب غزوہ صریح سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام واپس پلٹے تو ایک کنویں کے قریب پڑاؤ کیا، صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک منافق آیا، مسلمان سے آ کے جھگڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سے لڑائی کرتا ہے۔ یہ خبر رئیس المنافقین ابو عامر کو پہنچی۔ جب منافقوں کو یہ خبر پہنچی، عبداللہ بن ابی جیسوں کو، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کی اور کہا کہ ہم عزت والے، یعنی کافر اور منافق کہہ رہے ہیں ہم عزت والے مدینے میں جا کر معاذ اللہ، صحابہ جو عزتوں والے ہیں کہتے ہیں ہم مدینے میں جا کر ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ منافق کہتے ہیں ہم عزت والے، ہم جا کر مدینے میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا، صحابہ کے بارے میں بھی کہا، ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا محبوب یہ آپ کے صحابہ کے بارے میں یوں کہتے ہیں، لیکن ان کو بتا دیجئے یہ تو آپ کی اور آپ کے یاروں کی بات کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ محبوب جو عزت ہے وہ اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسولوں کی بھی ہے، محبوب آپ کے یاروں کی بھی ہے، بلکہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے قیامت تک جو بھی آپ سے جڑ جائے گا اللہ کے نزدیک اس کی بھی عزت ہے۔ اللہ والوں کو عزت نہ دینا یہ منافقین کا طریقہ، یہ منافقین کی علامت۔ پھر وہ زمانے کا فرعون، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اس نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا۔ قرآن فرماتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ، اپنی قوم سے کہتا ہے أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ وَتَجْرِي مِن تَحْتِي، کیا میرے پاس ملک مصر نہیں؟ نہریں ہیں، اس میں عیش و عشرت ہے۔
کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ میں بہتر ہوں، امانا خیر، میں بہتر ہوں، مہین۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اس نے برا کہا میرے پاس تو شان و شوکت ہے، موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں، تو عزت والا میں ہوا یا وہ ہوئے؟ تو قرآن کہتا ہے نبیوں کو اور نبیوں کے یاروں کو برا کہنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے اور فرعون کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ بلکہ مسلمان تو اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اللہ والوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ رسول کی بے ادبی کرتے ہیں اور کہتے ہیں عزت صرف اللہ کے لیے، اس کی عزت کے آگے معاذ اللہ نبی ولی کوئی کیسا ہی رتبے کا ہو، چمار سے بھی ذلیل ترین ہے معاذ اللہ۔ میں نے کہا اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عزت ہی نہیں، کسی کی عزت ہی نہیں، تو پھر کوہ طور پہ بلا کے باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی عزت ہی نہیں، پھر پانی پر ڈنڈا مار کے چشمے جاری کروا دینے کا طاقت اور حوصلہ دینا عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اگر عزت صرف اللہ کی ہے، ابو بکر کو اپنے ساتھ لٹا لینے کی بات کیا ہے؟ اگر عزت صرف اللہ کی ہے، پھر حضرت بلال حبشی کو کعبے پہ چڑھا دینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر عزت صرف اللہ کی ہے، پھر حضرت مولا علی مشکل کشا کو شیر خدا بنا دینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر عزت صرف اللہ کی ہے، پھر ولیوں کو رتبہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو سمجھ لینا چاہیے جو اللہ کی، اللہ والوں کی عزت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو بے ادبی کرتا ہے وہ ابو جہل کے طریقے پہ ہے، وہ فرعون کے طریقے پہ ہے، جو اللہ والوں کا ادب کرتا ہے وہ قرآن کے طریقے پہ ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے طریقے پہ ہے۔ یہ قرآن نے ان کی علامت بتائی کہ منافق اللہ والوں کا بے ادب ہوتا ہے، اللہ والوں کو برا کہتا ہے۔ اور آج بھی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ان پر وہی آتی تھی، ہمارے اوپر نہیں۔ میں نے کہا فرق یہ نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے تو یہ بھی مرتبہ نہیں دیا کہ تو اس کا صحابی بن جائے۔ اور بات کرتے ہو ان کی، اور یہی علامت دوسرے نمبر پر جو قرآن نے بیان کی مسجد ضرار بنانے والوں کی، وہ یہ ہے، وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے، قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ ورسولہ، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، مسجد بنائی دھوکہ دینا چاہتے تھے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں دھوکہ تو خود کو دے رہے تھے۔ کیسے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اللہ کے حبیب نے ان کو مسجد سے نکال دیا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن یاد رکھے مسلمانوں نے ان کی مسجد کو جلا کے رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ بھی تو امام ہے، ہم بھی امام ہیں، وہ بھی نماز پڑھاتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے بھی تو نمازی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی تو نمازی ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، نماز تو اپنی ہی پڑھنی ہے۔ نہیں نہیں، قرآن نے کھول کر بتا دیا، او کائنات والوں، منافقوں کی علامت ہے وہ یہ کہتے ہیں جیسے وہ ہے ویسے ہم ہیں، ہم ان جیسے، وہ ہمارے جیسے، ان کا کوئی بھی عمل
عمل ہم سے اعلیٰ نہیں، ہم عمل میں ان سے بڑھ سکتے ہیں، ان کی مسجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ادھر آ جاؤ، ہم نے بھی تو مسجد بنائی ہے، ان کی بھی تو مسجد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دھوکہ دینا ہمیں چاہتے تھے، ہم نے دنیا میں بھی انہیں ذلیل کر دیا، آخرت میں بھی ان کو تباہ و برباد کریں گے۔ اور جن لوگوں نے یہ سمجھا نماز وہی ہوتی ہے جو اللہ والوں کی ادا میں پڑھی جاتی ہے،